الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے محمد جواد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ویب ٹی وی میں آپ ہر جمعے کو دینی تعلیمات کا پروگرام نور بصیرت دیکھتے ہیں. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہمیشہ کی طرح پروفیسر ڈاکٹر حافظ سجاد صاحب ہوتے ہیں. آج بھی ہم نے ان کو مدعو کیا ہے ایک اہم موضوع کی جانب. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کا ہمارا موضوع اس حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے حیات بعد الممات، یعنی موت کے بعد جو زندگی ہے. بحیثیت مسلمان الحمدللہ ہم سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم جو بھی کوشش، سعی یا عمل کرتے ہیں اس کا ہم سے محاسبہ روز آخرت یا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے. بحیثیت مسلمان میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے دونوں کاندھوں پہ ایک ذمہ داری کا بار ہے. دائیں کندھے پہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اور بائیں کندھے پہ برائیاں لکھنے والا فرشتہ ہمارے ہر عمل کو نوٹ کرتا جا رہا ہے. اس حوالے سے میں ایک ذمہ دار مسلمان ہوں اور مجھے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے. یہ ہے آج کا موضوع. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر حافظ سجاد صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اسلام میں جو عقیدہ ہے موت کے بعد جو زندگی ہے، اس حوالے سے خود مسلمانوں کے لیے اور ہمارے جنرل آڈینس جو کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی بنیادی اہمیت کیا ہے اور اس کا تھوڑا سا تعارف پیش کیجیے. بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن اور بنیادی عقیدہ وہ آخرت پر ایمان ہے. جی. وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ اہل ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. جس طرح توحید کی گواہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہے، اور اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اسی طرح آخرت پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا کہ یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے. جی. اور اس کے بعد ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے اندر جو لوگ دنیا میں انسان نیک اعمال کریں گے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آئیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا. اور جو لوگ ایمان کے بغیر ہوں گے، یعنی انہیں کفر کیا ہوگا، ان کے لیے جہنم ہے. یہ ایسا عقیدہ ہے کہ ہم ادیان کا مطالعہ کریں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہر دین کے اندر جو بھی دنیا کا مذہب ہے، مشہور مذاہب ہیں، ان کے اندر بھی نجات کا تصور، فلاح کا تصور، مکتی اور مخشا کا تصور ہمیں نظر آتا ہے. یقین. کیونکہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ان کے روحانیات کے اندر یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ دنیا بالکل عارضی ہے، اور اس کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی ہے جو اسے وہ روح کا تصور دیتے ہیں، آتما کا تصور دیتے ہیں، اور وہ ہمیشہ رہے گی. اور بعض کے ہاں اس میں یہ ہے کہ تناسخ کا عقیدہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ روح مرتی نہیں ہے، بلکہ یہ نئے لباسوں کے اندر جنم جنم کا ساتھ ہوتا ہے. صحیح. کہ کسی اور جنم کے اندر کسی اور صورت میں یہ پیش ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں تصور، یعنی یہ مذہب میں یہ بڑا پختہ تصور ہے. جو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جو الحاد کے قائل ہیں وہ تو اس کو مانتے نہیں ہیں کہ انسان کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ ملنا ہے اس کے بعد انسان فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑا سا ہم توقف کرتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. الحاد کا آپ نے ذکر کیا. ایتھیسٹ یا لا دین ایسے افراد جو سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ خود بخود بنی ہے، خدا نخواستہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں، جو کہ غلط کانسیپٹ ہے، اور جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے. اگر بالفرض اس غلط عقیدے کو اس پر تھوڑا سا اگر ڈسکشن بھی کیا جائے تو پھر تو یہاں پہ ہر شخص جو ہے دوسرے کا جینا محال کر دے کہ یہی زندگی ہے، میں نے جو کچھ جینا ہے یہاں پہ میں اگلے کا حق مار لوں اور مجھے تو جواب دہی نہیں کر رہی. یہ تصور دنیا میں ان لوگوں کا ہے جو کسی ایسی ہستی جس نے اس کائنات کو بنایا ہے ان کا تصور نہیں رکھتے. جی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے آج سائنس میں کہتے ہیں کہ ارتقاء ہے،
وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آ گئی ہے اور اسی طرح ایک چل رہی ہے، ایک فطرت کے مطابق چل رہی ہے. انہیں یہ نہیں پتہ کہ اس فطرت کا بھی کوئی خالق ہے. یقیناً. تو اس لیے جدید جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو مذہب سے بیزار ہے، مذہب کو نہیں مانتا، ان کا تصور یہی ہے کہ یہ دنیا ایک عیاشی ہے اور اس میں جتنا تم فائدہ اٹھا سکتے ہو حق طریقے سے، ناحق طریقے سے، جو عیاشی، جو آپ اس کے اندر کوئی تصور نہیں ہے کہ جو فائدہ مند چیز ہے، جو نقصان دہ چیز ہے، جو تمہیں پسند ہے، جو ہمارا دل چاہتا ہے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق جو جیسے کرو، اس میں نہ کوئی نیکی کا تصور ہے، نہ کوئی بدی کا تصور ہے، نہ رشتوں کا کوئی تصور ہے. اس میں صرف تصور یہ ہے کہ مجھے اپنی جو سیٹسفیکشن یہاں ہو رہی ہے بس وہی میرا دین ہے. یہ الحاد کہلاتا ہے. اور اسلام اور جو مذاہب کے ماننے والے ہیں ان میں بہرحال یہ تصور موجود ہے، چاہے وہ یہودیت ہو، ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یعنی جب یہودیوں سے یہ سوال ہوگا قیامت کے دن اور کہا جائے گا کہ تمہیں جو ہے وہ تم نے یہ کام کیا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے بھی کہ تو چند دن، کیونکہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے محبوب قوم ہیں. سپیریورٹی کمپلیکس. جی ہم انبیاء کی قوم کے نسلوں میں سے ہیں. اور ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے یہ پوری قوم آگے آتی ہے. تو وہ اسی پر فخر کرتے رہے کہ ہم کام کریں یا نہ کریں، مثلا ہم تھوڑی وہ گناہ کریں گے بھی تو چند دن ہمیں آگ چھوئے گی، ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ بھی باطل عقیدہ ہے. جی یہ بخشا ہیں. اسی طرح آپ عیسائیت کے اندر، مسیحیت کے اندر جو مصلوب کا عقیدہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی ہے، تو اس کا تصور یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم کی طرف سے جو ایک گناہ کا تصور سمجھتے ہیں کہ ان سے ہو گیا تھا، تو وہ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت ہی چاہتے کو قربان کر کے تمام انسانیت کا کفارہ ادا کر دیا. کتنا غلط عقیدہ. یہ ایک عقیدہ ان کے ہاں تصور ہے. اس لیے جو بھی عیسائیت میں آ جاتا ہے تو وہ جب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیتا ہے. اس بپتسمے کے بعد وہ اس کے لیے کوئی پوچھ نہیں ہے. یہ ایک تصور ان کے ہاں بھی ہے. یہی تصور ہمیں ہندو مت میں بھی نظر آتا ہے. اچھا. ہندو مت کے تصور کے اندر موکشا کا تصور ہے، مکتی کا تصور ہے. اس کے اندر انہیں درجات رکھے ہیں کہ جو کیونکہ ان کے ہاں ذات پات کا نظام ہے، تو ذات پات کے نظام میں کہتے ہیں جو برہمن ہے اس کی نجات اس میں ہے کہ وہ ویدوں کی تلاوت کرے اور یہ کام کرے، اور جو کشتری ہیں ان کا کام ہے کہ وہ تجارت کرے اور یہ چیزیں، اور جو ویش ہیں اور جو ان کا کام جو ہے وہ ذمہ داری ہے فوجی نظام کرے، اور شودر کا کام ہے ان تینوں کی خدمت کرے، اندازہ کریں. اور یہ جب کام یہ کریں گے تو پھر ان کی نجات ہوگی. اس طرح نجات ہوگی. یعنی انسانیت برابر ہی نہیں. برابر ہی نہیں. یہ برابر ہی نہیں. استغفر اللہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نجات تو مل جائے گی، لیکن جو ان کی روح اگر برا کوئی کام کرے گا تو اس کی روح بھٹکتی رہے گی. اگر دنیا میں اس نے برے کام کیے ہیں، ایسے یعنی گناہ کیے ہیں، تو وہ آئندہ کسی بھیڑیے کی شکل میں آئے گا یا کسی بری شکل میں آئے گا، انسانوں کی شکل میں نہیں آئے گا. ہاں ان کا تصور بھی نیکی کا یہ ہے کہ اگر تم بھلائی کے کام، نیکی کے کام کرو گے تو آئندہ زندگی تم بہترین انسان کی شکل میں، مہاتما کی شکل میں تم آ جاؤ گے. تو یہ مکتی کا کسی نہ کسی بگڑی شکل میں بھی جی دیگر ادیان میں حیات بعد الممات کا تصور بہرحال موجود ہے. اس لیے کہ مذہب کیونکہ روحانیات کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے ہاں کسی نہ کسی طرح خدا کا جو بھی تصور ہے، چاہے اس کے اندر 3 خداؤں کا تصور ہو، لاکھوں سینکڑوں خدا کا تصور ہو، یا 1 یا 2 خداؤں کا تصور ہو، ان کے ہاں بھی یہ عقیدہ بڑا پختہ ہے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ اس کا جواب دینا ہے. جہاں تک اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں تو اسلام کی تعلیمات نے جہاں عقیدہ توحید کو اتنا نکھار کر پیش کیا ہے الحمدللہ کہ وہ الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. بے شک. اسی طرح رسالت کے عقیدے کو اتنا واضح کر دیا کہ رسول جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رسول بناتا ہے، اور یہ کوئی وہابی جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہوتا، یہ اپنا یہ قصبی سلسلہ نہیں ہوتا، یہ ایک وہابی سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ جسے چن لیتا ہے وہ رسول بنتا ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جو رسول ہیں یہ انسانوں میں ہی سے آتے ہیں، یہ نہیں کہ فرشتوں میں رسول آئے گا. پھر اس رسالت کی جو خاص خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ محفوظ ہوتے ہیں، گناہ
سے محفوظ ہوتا ہے اور اس کی بڑی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، انسانوں میں سے ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر جو آخرت کا عقیدہ ہے یہ بھی کھول کے بیان کر دیا کہ یہ زندگی جو تمہیں عطا ہوئی ہے ایک امانت کے طور پر ہے۔ بے شک اللہ نے انسان کو عقل اور شعور عطا کیا ہے، اس شعور کی بنیاد پر تمہیں زندگی میں جو اب زندگی گزارنی ہے، یہ کیونکہ آخرت کی تمام تر ترقیوں کا، نجات کا دار و مدار دنیاوی زندگی پر ہے۔ یقیناً اس لیے کہا گیا کہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کو کیسے گزارنا ہے۔ اب نجات اس میں ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہے۔ یقیناً اب یہاں مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، پوری انسانیت کی بات ہے، پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ زمانے کی قسم، وقت عصر کی قسم کہ اتنا تیزی سے یہ زمانہ گزر رہا ہے، تم اس بات پر خود گواہ ہو کہ کل تم بچے تھے، آج جوان ہو گئے، اب بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گئے ہو، تو یہ زمانہ تمہاری آنکھوں سے گزرا ہے، کتنا تیزی سے گزرا ہے۔ جی یہ گواہ بنا کے پیش کر رہا اللہ تعالیٰ کہ دنیا کا ہر انسان نقصان اور خسران میں ہے، سوائے ان لوگوں کے، 4 لوگوں کی جن میں یہ خوبیاں پائی۔ سب سے پہلے الا الذین آمنوا، ایمان ہے۔ ایمان یہ ہو کہ میں اللہ کو ایک مانوں، رسالت پر میرا یقین ہو، آخرت کے عقیدے پر اسی طرح یقین ہو کہ اللہ نے یہ دنیا میری عارضی زندگی ہے، اس کے بعد ایک ابدی زندگی ہے اور اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ میں اللہ کو ایک مانوں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی میں بسر کروں۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جو ہمیں بتایا۔ پھر یہ نہیں بتایا کہ ایمان صرف ایمان بالکل نجات کا ذریعہ ہے، ایمان ہی بنیاد اور جڑ ہے۔ جی آگے اس کے بعد اس پر جو درخت لگے گا وہ پھل کس طرح دے گا، وہ اعمال صالحہ ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اعمال بھی اعمال صالحہ وہ بھی بتا دیے گئے کہ اعمال صالحہ کون سے ہیں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تیسری چیز یہ بتائی کہ وتواصوا بالحق۔ اب ایمان کے بعد، عمل صالح کے بعد تیسری چیز فرمایا حق بات کی تلقین کرنا، سچائی کی تلقین کرنا، جو سیدھی اور صحیح بات ہے اسے دوسروں تک پہنچانا، تلقین کرنا، تبلیغ کرنا، دعوت دینا، اللہ کی شریعت، اللہ کی شریعت۔ اور پھر فرمایا کہ وتواصوا بالصبر، صبر یہ ہے کہ اپنے نفس پر بھی قابو پانا، یعنی کوئی خوشی آ جائے، کوئی غمی آ جائے، کوئی غم کا پہلو ہو، خوشی کا پہلو ہو، تو ضبط کو نہیں چھوڑنا، اس پر ثابت قدم۔ صبر یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی مصیبت آئی ہے تو برداشت کرنا، بلکہ ہر وہ کام جس کے اندر اعتدال کا پہلو ہے، جس میں توازن ہے اور شخصیت کا نکھار پیدا ہوتا ہے، اسی کا نام صبر ہے۔ اب علماء نے بڑی خوبصورت تفسیر لکھی ہے اس کی، فرمایا ایمانیات تو بنیادی عقیدہ ہوگا، ایمان لانا، فرمایا ایمان مضبوط ہوتا ہے عمل صالح سے۔ اگر آپ چاہیں گے نا ایمان میں الایمان یزید و ینقص، اگر آپ نیک کام کرتے ہیں تو ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی اگر آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، آپ دیکھیں ایمان آپ کی جسمانی کیفیت، آپ کی روحانی کیفیت کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک یقین پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی حضور سجدہ کر رہا ہوں، وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ جب میں نیک کام کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرے ہر کام کو وہ دیکھ رہا ہے، میرا ملجا ماوا، میرا خالق مالک، میرا رازق وہی ذات ہے، تو وہ پھر ہر کام کے اندر اس کے اندر اللہ توفیق دیتے ہیں نیک اعمال کی۔ نیک اعمال مضبوط کرتے ہیں ایمان کو۔ جی ہاں، اعمال صالحہ کو جو چیز مضبوط کرتی ہے وہ دعوت، تبلیغ اور دعوت حق ہے۔ جو خود عمل کرتے ہیں آپ نیک، تو اسی نیکی کی جب دوسروں کو دعوت دیتے ہیں نا، تو آپ پہلے خود عمل کرتے ہیں تو دوسروں کو دعوت دیتے ہیں۔ یقیناً اعمال صالحہ مضبوط ہوتے ہیں دعوت سے، دعوت حق سے، تواصوا بالحق سے، اور ظاہر ہے کہ حق کا کام جو ہوتا ہے یہ مشکل بھی ہوتا ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا سلسلہ بڑے اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ناظرین، موت کے بعد یا مرنے کے بعد زندگی کے حوالے سے جو ایک تفصیلی جائزہ اور اس کا تعارف تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور وقفے سے واپسی پر آپ کو حیات بعد الممات کے مزید پہلوؤں پر ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنواتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافرته۔ جی ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
آج نور بصیرت پروگرام آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حیات بعد الممات، یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور انسان اس دنیا میں جو بھی اعمال کرتا ہے اس کا فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ اس کے اعمال کو تول کر پرکھ کر پھر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا خدا نخواستہ جہنم میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جانے والا بنائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے بتا رہے تھے، اس حوالے سے تو بطور مسلمان ہماری ایک بڑی محتاط زندگی ہونی چاہیے۔ بے شک ہمارے ہر عمل ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے، جی ہمارا یعنی نیت جو ہے اگر وہ صحیح ہے جی بری ہے، تو اس حوالے سے یہ دنیا کی زندگی تو ہمیں بڑے پھونک پھونک کر قدم رکھنے چاہیے۔ بالکل، جو عقیدت جو آخرت کا عقیدہ ہے اور یوم حساب اور قیامت کا جو عقیدہ مسلمانوں کے ہاں ہے، وہ اصل میں اعمال کا تمام تر دار و مدار جو ہے اس عقیدے پر ہے۔ یقیناً اس لیے کہ یہ ایک ذمہ داری کا تصور ہمارے رکھتا ہے اور احتساب کا ایک نظریہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، اس حوالے سے کہ جو مومن کی زندگی ہے وہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ غیب کا عقیدہ رسالت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے کہ جیسا نبی نے بیان کر دیا اپنی زندگی اپنی سیرت سے، اور وہ کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور اس کی وحی کے ذریعے سے اسے تعلیمات ملتی ہیں، وہ انسانوں میں ہی آتا ہے اور انسانوں کو وہ جو تعلیمات دیتا ہے تو وہ اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے معجزات بھی اس کے سامنے آتے ہیں۔ یہ معجزات اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ اس کی قوم اور اس کی جو ماننے والے ہیں ان پر یقین اور پختہ ہو جائے۔ یہ جو موت کا تصور ہے نا، آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی جو اتنی عظیم ہستیاں ہیں، تو یہ عربوں میں تصور یہ تھا کہ یہ جو انسان ہے نا دوبارہ زندہ کا تصور یہ نہیں تھا۔ جی عرب یعنی جو قوم تھی، اچھا اور اس سے پہلے بھی بعض قوموں میں یہ تصور موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو موت کیسے دیتا ہے؟ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو مجھ پر ایمان نہیں رکھتا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں لِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بالکل، تو وہ ایک آزمائش ہے جو بڑی مشہور ہے قرآن مجید میں آتا ہے، فرمایا کہ تم 4 پرندے پکڑو۔ یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کس طرح میں انسان کو دوسری زندگی دیتا ہوں اور اس میرے اختیار میں ایک نبوت، یعنی آپ نبی ہیں، اللہ پر آپ کا یقین ہے، لیکن ایک اطمینان قلب کے لیے تو وہ اظہار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی طرح وہ پرندوں کو پکڑتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ان کو گوشت آ کے دوسرے میں ملا کے پہاڑ کے مختلف جگہوں پہ وہ رکھ دیتے ہیں۔ اندازہ کریں۔ فرمایا تم پھر ان کو بلاؤ، ثم یاتینک سعیا، پھر تم انہیں بلاؤ گے تو وہ پرندے اسی طرح اللہ کے حکم سے ان کا گوشت جو مختلف جگہ رکھا تھا وہ ایک ایک بن کے الگ الگ اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ نے کر کے دکھایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید پر تو جسے کہنا چاہیے مسلمان الحمدللہ آخری کتاب مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہیں۔ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ جو واقعہ ہے بیان فرما دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد تو یعنی مسلمان تو واقعی واقعتاً، لیکن جو غیر مسلم ہیں جو قرآن کو پڑھ کر یہ حیات بعد الممات کا تصور تو بالکل کلیئر ہے۔ جی بالکل اسی طرح قرآن مجید نے توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدے کو اتنا کھول کے بیان کیا ہے، اتنا وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے کہ یہ تینوں عقیدے جو ہے نا بڑی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بڑی مناسبت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کے لیے یہ کائنات بنائی ہے، اور یہ کائنات پر پھر انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ انسانوں کو اس کائنات سے متعارف کروائیں، میری حقیقت سے متعارف کروائیں، ورنہ یہ کائنات فرشتے بھی موجود تھے تو مخلوق نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، وہ تسبیح بھی کر رہے تھے، حمد بھی کر رہے تھے۔ اللہ نے یہ کائنات سجا دی، پھر انسان کو بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے وجود اور اس کے اثبات کے لیے یہ پوری کائنات ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ انسان ایک ذمہ دار شخصیت ہے، اللہ نے اسے عقل اور شعور دیا ہے، تو یہ زندگی جو نعمت تمہیں ملی ہے، اس دنیا میں تمہیں تخلیق کیے گئے ہو، اگر تم اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے جو انبیاء علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ تم توحید کے قائل ہو جاؤ، رسالت کے قائل ہو جاؤ، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس طرح زندگی بسر کرو، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پھر حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، یہ پورے کرو گے تو یہ تمہاری زندگی جو آئندہ آنے والی زندگی ہے، یہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ یقیناً۔ اور
اسی زندگی کی تمام تر اچھائیاں جو ہے نا یہ عقیدہ آخرت کا تصور اور پختہ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان نیکی تو کرے تو وہ یہ کہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، مجھے اجر کہاں سے ملے گا؟ بلا شبہ اس نیکی کا اجر دنیا میں ملتا ہے، خیر خواہی کی ملتا ہے، بھلائی کی صورت میں ملتا ہے، تسکین کی شروع میں ملتا ہے۔ دنیا میں دیکھیں نا، کوئی غیر ایمان والا بھی جی جب کوئی ایسا کام بھلائی کا کرتا ہے تو اسے راحت تو ملتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر راحت جو اللہ کی خوشنودی ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا، تو وہ عقیدہ پیدا کرتا ہے۔ عقیدے کا جو ماننے والا ہے اسے بھی کچھ نہ کچھ راحت ملتی ہے نیک کامی میں، لیکن جو ایمان سے وابستہ ہوگا تو اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ یہ دنیا میں تو مجھے اس کا نفع مل رہا ہے اور آخرت میں اس کا اجر کئی گنا ہے انشاءاللہ۔ یہ جو تصور ہوتا ہے تو پھر وہ بھلائی میں اور آگے بڑھتا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کے لیے سبقت کرتا ہے۔ تو یہ عقیدہ بہت ہی پختہ مسلمانوں کو بیان کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو وہ عبادات اس کثرت کے ساتھ وہ کرتے تھے کہ وہ تو اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ نے جن سے وعدہ کیا ہے جنت کا، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح نہیں کیا کہ خود عمل نہ کیا ہو۔ بے شک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے ہیں موت کے بعد کی زندگی اور دائمی اور ابدی زندگی کے حوالے سے، تو پیغمبر علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے جس میں ہر زبان زد عام طائف کا واقعہ ہے، اگر یہی دنیا سب کچھ ہوتی تو طائف کی جو تکالیف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ایک کوشش اور جد و جہد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، پھر کئی مواقع کے اوپر اپنے اصحاب کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس دنیا کے حوالے سے اس کی گارنٹی دیتا ہوں جہاں پہ ابداً آباد رہنا ہے۔ اچھا، عام مسلمانوں کے حوالے سے تھوڑا سا فرمائیے گا کہ ہم جب موت کے بعد کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو عموماً ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے اعمال کرتے ہیں اپنے جو فوت شدہ والدین یا رشتہ داروں کو بخشوانے کے حوالے سے۔ سب سے پہلے انڈیویجولی میری کیا ذمہ داری ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے ارد گرد کا جو میرا ایک حلقہ احباب ہے اس میں، اور کس طریقے سے میں یہ زندگی گزاروں اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اخروی زندگی؟ بالکل، مسلمان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس بڑے ذمہ داری کا سانس ہے، اور اسے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہی بسر کرنا ہے، کیونکہ وہ جواب دہ ہے، ہر عمل کا جواب دہ ہے۔ اور یہ فرمایا کہ نا کہ جو بھی تم کرتے ہو نا اپنے زندگی میں کرتے ہو، تم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھو گے اس بات کو۔ اس لیے مسلمان کا جو بھی عمل ہے وہ اس میزان پر پرکھا جائے گا کہ وہ حق ہے یا باطل ہے۔ اگر وہ ایماندار ہے، ایمان رکھتا ہے اور اس کے بعد اعمال صالحہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی نیکیاں ہیں، اور دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات بڑی خوبصورتی سے بیان ہوتی ہے کہ آپ ترغیبات دیتے تھے، آپ موٹیویشن دیتے تھے کہ یہ تم کرو۔ آپ فرمایا کہ دو اس بات کی مجھے ضمانت دیتا ہے کہ جو اس کی دو جبڑوں کے درمیان ہے اور دو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، آپ ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر آدمی اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے تو وہ جنتی آدمی ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں ہیں، اور سارے مسائل جنمی زبان سے اور اس سے ہوتے ہیں، انسان کی گفتگو کا انداز، مزاج۔ جی اب کسی سے فرمایا کہ جو آدمی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی تکلیفوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ اب دیکھیے، یہ اخلاق کی تعلیمات ہیں۔ اب جنت میں داخل کیوں نہ ہوگا؟ کہ وہ دوسروں کے لیے مسائل کریٹ کر رہا ہے، اور اس میں بھی جو اپنے گھر میں جو ہمسایوں کے لیے بہتر نہیں ہے، اپنے گھر میں کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ بالکل بالکل۔ یعنی یہ فرمایا کہ آپ موٹیویشن اور ترغیب کے ذریعے آپ نے جو نیک اعمال کی تلقین دی ہے، اور یہ ہمیں سبق سکھایا ہے کہ جو بھی تم کام کرو زندگی کا وہ ایک نیت کے ساتھ کرو، کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار مدار نیت پر ہے، اور وہ عمل جب بھی کرو گے ایک تو دنیاوی تمہیں اس کا جو صلہ ملنا وہ تو ملے گا، لیکن تم اللہ کی رضا، انسانیت کی فلاح کو پیش نظر رکھو گے تو اس کا دو اجر ملے گا۔ مثال کے طور پر انسان جب مال خرچ کرتا ہے، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے یہ مال خرچ کر رہا ہوں، چاہے وہ زکوٰۃ دے رہا ہو۔
اب زکوٰۃ وہ کسی اور کو بھی دے سکتا تھا، جی لیکن یہ زکوٰۃ جب اپنے مستحق رشتہ داروں کو دیتا ہے تو دو اجر کس طرح ملتا ہے؟ ایک اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے وہ نیکی، اور دوسری وہ اپنے ہی رشتہ داروں کی خدمت کر کے صلہ رحمی کرتا ہے، یقیناً صلہ رحمی کرتا ہے۔ تو فرماتا ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی کرے نا، کہ جو چاہتا ہو کہ اسی عمر میں اضافہ ہو، اس کی رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ موٹیویشن ہے، اور اس میں کیا ہوگا، نیک نامی الگ ہوگی، یعنی دنیا میں بھی صلہ اس کا ملے گا کہ بہت اچھا ہے، کتنا ہمارا لیے مدد کرنے والا ہے، کتنے ہمارا ہمدرد ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ہمیں خرچ کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل سوشل میڈیا پہ مختلف مسلمان بھی، لیکن ایون غیر مسلم، ہم بہت سے یوٹیوبرز اور ویلاگرز کو دیکھتے ہیں کہ جو صرف ریٹنگ کے لیے یا اپنے ویوز بڑھانے کے لیے جو ہے وہ نیک کام کرتے ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہوتا ہے یہ پلانڈ ہے، اس کے باوجود ان کو ویوز بھی ملتے ہیں، ان کی ستائش بھی ہوتی ہے۔ تو اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک نیتیں کیا جائے یہ کام، تو اس سے تو آپ کو کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اجر بھی ملے گا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھتے ہیں۔ بریک سے واپسی پہ موت کے بعد کی زندگی کو مزید تفصیل سے ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته۔ خوش آمدید، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ویب ٹی وی سے، اور پروگرام نور بصیرت میں آج کا انتہائی اہم موضوع جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں، ڈپارٹمنٹ آف انٹر فیتھ ہارمنی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر حافظ سجاد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اچھا، مرنے کی بعد کی زندگی کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں، ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا محاسبہ ہوگا، ہمیں جواب دینا ہے، جواب دہی کرنی ہے۔ ماحول کا کتنا اثر ہے اس عقیدے کو بار بار ریپیٹ کرنے کے حوالے سے؟ عمومی طور پہ آج کل جب ہم مختلف پروفیشنلز کو دیکھتے ہیں، صبح کی ڈسکشن نئی گاڑی کے حوالے سے، پلاٹس کے حوالے سے، گھر کنسٹرکٹ کرنے کے حوالے سے، بڑی مادیت پسند، حالانکہ یہ ضروری چیزیں ہیں لیکن ایک حد تک ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہماری نوجوان نسل ہے، نمبروں کا حصول ہے، آگے کون سی ڈگری لینی ہے، جاب لینی ہے، خواتین کے حوالے سے اگر بات کریں، شاپنگ کرنی ہے، تو یہ جو عقیدہ آخرت کا تسلسل ہے، اس میں ماحول کتنا ضروری ہے؟ بہت ہی آپ نے ایک بنیادی سوال ہمارے سامنے رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقیدہ اتنا خوبصورت عقیدہ ہے کہ ہمارے ہر عمل کو، ہمارے ہر ایکشن کو یہ سنوارتا ہے، بے شک، اور خوبصورت بناتا ہے، اور اسے پازیٹیو اور مثبت انداز میں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس سے انسان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے، وہ حد سے نہیں بڑھتا، وہ توازن سے آگے نہیں جاتا، اور اس کی زندگی کے اندر جو خوبصورتی، توازن اور اعتدال پیدا ہوتا ہے وہ اسی عقیدے سے ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر ہمارا عمل اللہ دیکھ رہا ہے، بے شک، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو جو بھی میں عمل کروں، میرا اس کا میں نے حساب دینا ہے، یہ میرا نظریہ ہو۔ تو میں کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا جو مجھے فائدہ تو دے رہا ہے لیکن دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ میں کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا کہ میں کسی کا حق مار کر اپنا حق جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ ضمیر کیسے مطمئن ہوگا؟ اسی طرح میں کوئی ایسا حرام کام نہیں کروں گا جس میں اللہ کی خوشنودی نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی ہے اس کے اندر، اور اسی طرح میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے اللہ کا غضب اور اللہ کی جو ناراضگی وہ ہمارے اظہار ہوتا ہو، اللہ کا نبی اس سے خوش نہ ہو، انسانیت خوش نہ ہو۔ اللہ معافی۔ اس لیے تو جو بھی جائز طریقہ ہوگا اس کو اختیار کروں گا۔ ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ اس عقیدے سے وہ سارے انسان محفوظ ہو گئے جو میری وجہ سے تکلیف کے باعث ہوتے، یقیناً، اور ان کی حق تلفی ہوتی۔ یہ میں نے عقیدے کو اختیار کر کے اپنے ذہن میں جب یہ رکھا کہ میرے ہر چیز کا حساب ہونا ہے، اور اس کا بھی حساب ہونا ہے کہ یہ کام میں نے غلط کیا ہے، اسی طریقے پہ آگے چلتے جائیے تو یہ زندگی چاہے وہ کتنے دائرہ کار ہے اس شخص کا، وہ کتنا امیر ہے، کتنا اثر رکھتا ہے، کتنا وہ انتظامی طور پر مضبوط ہے، اپنا احتساب اس کا خود بخود ہوتا جاتا ہے، کوئی کسی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ عقیدہ اس کا احتساب خود کرتا جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں، آپ نے بات کی پڑھے لکھے یا ذمہ دار حیثیت کے مالک افراد کی، عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے جو عام ریڑھی بان مزدور افراد ہیں ان کی گفتگو میں ہوتا ہے کہ نہیں جی مجھے مرنا ہے، میں قبر کی مٹی کے لیے یہ نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری جانب اگر ہم کسی ذمہ دار کی بات کرتے ہیں
تو جیسے نام سے ظاہر ہے ذمہ دار، انچارج یا کسی ادارے کا سربراہ یا کسی ملک کا سربراہ، تو ذمہ داری تو آپ کی اس حساب سے مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جو کسی عہدے کا یا کسی بڑے عہدے پہ وہ بیٹھا ہے، اس کی ذمہ داری اور اس کے حقوق بھی اس قدر بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو قاضی ہے اس کو یہ دوہرا اجر ہے، اگر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتا، اجتہاد کرتا ہے، تو اسے ایک اجر ملتا ہے، اور اگر اس میں اپنی مرضی شامل کر لیتا ہے اور اس میں اپنی منشا اور مرضی شامل کر کے دوسروں کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے، تو وہ حق تلفی کرتا ہے، تو قیامت کے سب سے زیادہ عذاب اسی کو ہوگا، کیونکہ اس نے ایک ذمہ داری کا بھی قتل کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بنیاد ہوتی ہے، اس لیے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان پر اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ گھر کا سربراہ بھی ہو۔ جی بالکل، عموماً ہوتا ہے بیٹیوں کو ذرا کم توجہ دینی، بیٹوں کو زیادہ۔ جی یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ نے انہیں اختیار ایک دے دیا تھا، اس اختیارات کو وہ دوسروں کا بھی ذمہ دار ہو گیا تھا۔ اب دوسروں کی اپنی ذات تک تو اکیلا تھا، جب وہ دوسروں کی ذمہ داری بھی آ گئی ہے تو اس کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ انسان کے اندر ایک توازن اور ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کو بار بار اس کی تلقین فرماتے تھے، اور آپ جنت کے مناظر کی جو ایسی منظر کشی فرماتے تھے کہ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ یہ مجھے حاصل ہو جائے۔ اور اسی طرح کبھی آپ دوزخ اور جہنم کی ایسی منظر کشی کرتے تھے کہ لوگ اس سے پناہ مانگتے تھے۔ اور پھر آپ یہ تلقین فرماتے تھے کہ کبھی کبھی تم قبرستانوں میں جایا کرو۔ میں پہلے تمہیں منع کرتا تھا کہ تم قبروں کی زیارت نہ کیا کرو، کیونکہ اس وقت ابھی عقیدہ توحید پختہ نہیں ہوا تھا۔ فرمایا کہ اب تم جایا کرو کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ اس میں کتنے بڑے بڑے حکمران یہاں موجود ہیں، یہ کوئی سپہ سالار ہوگا، کوئی حکمران ہوگا، کوئی وقت کا چودھری ہوگا، کوئی جو ہے وہ دنیا میں جیسے اقتدار ملا وہ ہوگا، کوئی عام سادہ غریب آدمی ہوگا، اب یہاں سب برابر ہیں۔ بے شک اب مٹی میں سوئے ہوئے ہیں، ان کے وقت گزر چکا ہے، اب اللہ کے حضور یہ پیش ہے، اور یہ وقت مجھے جو مہلت تھوڑی سی ملی ہوئی ہے، میں اپنے آپ کو سنبھالوں اور میں وہ کام نہ کروں جو میرے لیے اور میری امت کے لیے نقصان دہ ہو، بلکہ میں وہ کام کروں جو میرے لیے اور پوری انسانیت کے لیے فائدہ ہو۔ تو یہ جو دنیا نظام دیکھیں، ہمارے سامنے لوگ اٹھتے ہیں، ہر روز جنازے اٹھتے ہیں، دنیا سے لوگ گزرے ہیں، کتنے کڑے قابل لوگ، کتنے وقت کے حکمران لوگ، جوان اور خوبصورت چہرے، اور دنیا سے گزر گئے، اب اپنے اللہ کے حضور وہ پیش ہیں، ان کا حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے وہ اصل میں یہی تصور رکھتا ہے کہ دنیا میں بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس میں بڑا توازن ہونا چاہیے، دنیا میں بھی ایسا اپنا نہیں بھولنا لینا، لیکن آخرت کو بھی یاد رکھنا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یعنی یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ تو بے شک اس کے اندر تاثیر ہے، خوبصورت لگتی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ بہتر ہے، وہ بہتر کی زندگی ہے۔ اس لیے ہمیں مسلمانوں کو، اہل ایمان کو بار بار تلقین کی گئی ہے کہ یہ زندگی تو سنور جائے گی، بظاہر جس طرح آپ سنوارنا چاہیں گے اور دنیا کے نظام کے اندر سنوارنا چاہیں گے تو پھر بھی گزر جائے گی، لیکن وہ دیکھا جائے گا کہ کیا تم نے اللہ کے رضا کے مطابق، اللہ کے مطابق گزاری ہے، اللہ کے طریقے کے مطابق گزاری ہے، تو یہ خوبصورت ہوگی۔ اس لیے اس عقیدے کی بنیاد پر یہ اصل دار و مدار ہے، اور جتنا یہ عقیدہ کمزور ہوتا ہے اور اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ چوری، ڈکیتی، بدکاری، بد اخلاقی، بد انتظامی، بد دیانتی، یہ سب جو عوامل پیدا ہوتے ہیں وہ اس عقیدے کے کمزور ہونے کی وجہ سے۔ وہ عمومی اس طور پہ بھی کہتے ہیں نا کہ روز آخرت یا ایسے قبر بھولی ہوئی ہے یا قیامت یاد نہیں، بیسیکلی واقعی بھول جاتی ہے تو انسان۔ اور اللہ کے حضور دیکھیں کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو وہ بھی کہیں فریاد تو کرے گا اللہ کے دربار میں۔ دنیا میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکا تو وہ کس جگہ جا کے ادا، وہ اس کے دربار میں ہوگا، یوم حساب جب ہوگا۔ تو میں نے پہلے بھی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب اور نادار کون ہے؟ اب صحابہ کو اس بات کا علم تھا کہ جس کے پاس کوئی مال و دولت نہ ہو تو وہی نادار ہوتا ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دوسروں کا حق مارا ہوگا، دوسروں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، اور قیامت والے دن
اس کے مد مخالف جو لوگ ہوں جن کا حق مارا ہوگا وہ اپنا حق اللہ کے حضور طلب کریں گے. اللہ حکم دے گا کہ جو اس بندے کی نیکیاں ہیں جس نے حق مارا ہے ان کو عطا کر دی جائیں اور ان کے گناہ اس کو دے دیے جائیں. اور یہاں تک یہ حالت ہوگی کہ وہ اس کے گناہ بڑھ جائیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر حکم ہوگا کہ اس کی یہ سزا ہے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے. تو یہ اب سے کچھ نہیں رہا اس کے پاس, وہ نادار ہو گیا کیونکہ وہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا اور زیادتی کرتا رہا. تو یہ جو تصور رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے اصل میں یہ بتایا ہے کہ یہاں ایک بڑی ہی ذمہ دارانہ زندگی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, کہ جو زمین میں نفع بخش ہوگا وہی قائم رہے گا. جو نفع بخش نہیں ہوگا, جو دوسروں کے لیے ضرر کا باعث ہوگا, دوسروں کے لیے نقصان کرے گا, اور وہ دنیا میں بھی اس کا نام و نشان مٹ جائے گا اور آخرت میں تو وہ مٹا ہوا اس لیے ہے کہ اللہ کے حضور اس کا کوئی مقام نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی کر کے اور زیادتی کر کے اس نے حقوق العباد کی تلفی کی ہے. اس لیے یہ اتنا خوبصورت تصور ہے. اہل ایمان کو تو یہ بار بار یہ بات تصور کیا گیا. اور نیکیوں کی ترغیب کا بھی یہی پہلو ہے. ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں, ہم کیوں زکوٰۃ دیتے ہیں, ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں کہ جب کوئی یعنی بظاہر تو ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا, نہ کوئی اللہ تو دیکھ رہا ہے. یعنی میں نیکی اس لیے کر رہا ہوں نا, اس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی, یہ روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کا اجر دوں گا کہ اس نے میری رضا کے لیے دنیا سے چھپ کر وہ کھا پی سکتا تھا. نماز پڑھے گا تو لوگ دیکھ رہے ہوں گے, زکوٰۃ دے گا تو کوئی دیکھنے والا ہوگا کس کو دے رہا ہے, لیکن روزہ یہ میرے لیے کر رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اس کے لیے کیا ہے, میں اسے رزق دوں گا. فرمایا کہ اسے روزے داروں کے صائم کے لیے جنت کے لیے الگ دروازہ ہے, باب الریان, صرف جنت اس میں روزے دار ہی داخل ہو گئے. دیکھیے یہ اس کے لیے اجر ہے, اتنا بڑا اجر. یقیناً ڈاکٹر صاحب, اور بات ہم ماحول کی کر رہے تھے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ ارشاد مبارک ہے کہ قبرستانوں میں جب جائیں تو آپ قبروں کو دیکھیں, موت کو یاد کریں, تو اس سے انسان میں محاسبہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور آخری بریک ہے, اس سے واپسی پہ ہم پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافرته. جی خوش آمدید, ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام نور بصیرت میں. پروفیسر ڈاکٹر حافظ سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, دنیا کی جو زندگی ہے آج کل کا, اگر ہم ڈیٹا اور سٹیٹسٹکس نکال لیں, بہت حد ہو 60-70 سال کی زندگی ہے. ابتدائی ایام تو ہمارے جیسے کہنا چاہیے اسکول کالج اور تگ و دو میں گزر جاتے ہیں. آخری بڑھاپے کے ایام نکال لیں تو بڑا تھوڑا سا عرصہ بچ جاتا ہے. تو اس عرصے کا ہمیشہ کے لیے ابداً آباد جو ہے ہمیں پھر حساب کتاب دینا ہے. کیا کیا جائے کہ دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, وہ زندگی بھی بہتر ہو جائے. کچھ کنکلوڈ کیجئے کہ کیسے ہم زندگی گزاریں, آسان سہل طیب رزق بھی ہمیں ملے, وافر بھی ملے, اور آخرت بھی ہماری بن جائے. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہی دعا سکھائی گئی ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس آیت سے پہلے آیت میں بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ صرف دنیا کی حسنات طلب کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہے. اچھا, دنیا کی حسنات بھی جو ہے وہ طلب کی جائے اور آخرت کی بھی کی جائے, یہ مطلوب, اور یہ دعا سکھائی گئی ہے. اور یہ سب سے پسندیدہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی تلقین کی ہے, اللہ رب العالمین ہمیں سکھائی ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا تو دنیا کا لفظی ہے قریب, دنیا کا جو لفظی معنی ہے نا جو میرے سامنے ہے. اچھا, اور آخرت کا مطلب ہے دوسرا, اس کے بعد جو آنے والا ہے, یعنی معنی اس کا یہ ہے. دنیا جو میرے سامنے ہے یہ میری خوبصورت کس بنیاد پر ہوگی, میں اپنی زندگی اللہ کے دستور کے مطابق اور اس کی ہدایات کے مطابق گزاروں گا تو یہ میری ساری زندگی بہترین ہو جائے گی. اب ہم اس کی بڑی پہلے بھی کئی اپنے پروگراموں میں وضاحت کر چکے ہیں کہ نیکی کا تصور بڑا وسیع ہے. نیکی کا تصور یہ نہیں ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر. اب آگے یہ پوری آیت آپ پڑھیے, اس میں یتیموں, مسکینوں, بیواؤں, قرض داروں کی سب کی انسانیت کی خدمت کرنا, غلاموں کو آزاد کرنا, یہ سب نیکی کا کام ہے. کسی کے لیے خیر طلب کرنا, دعا کرنا, یہ بھی نیکی ہے. اچھی رائے رکھنا بھی نیکی ہے. دوسرے کی خیر خواہی کرنا, آگے بڑھ کر کام کرنے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یتیموں بیواؤں کے لیے
کوشش کرنے والا، دینے بات کی بات ہے، سبحان اللہ، دینا جو ہے نا وہ بات کی بات ہے، یتیموں بیواؤں اور کی خدمت کے لیے کوشش کرنے والا میرے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، اب یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ پھر فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں اس طرح قریب ہوگا۔ یہ دیکھیے، یہ بشارت دیا گئی ہمیں، یہ بھی نیکی کا تصور ہے۔ ہم بعض حقوق اللہ ہیں، بعض حقوق العباد ہیں، اور کچھ پھر حقوق نفس بھی ہیں، اپنے حقوق بھی ہیں، اپنے حقوق بھی ادا کیجیے، حقوق اللہ بھی ادا کیجیے، حقوق العباد بھی ادا کیجیے۔ بڑی مختصر، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، انتہائی آسان کام ہے۔ یہ کرتے جائیے، آپ کی زندگی نیکیوں کی زندگی ہے، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہ بنیاد ہے۔ اس کے ساتھ ہر وہ کام جس کے اندر اللہ کی ناراضگی، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے، اور اس سے بڑھ کر جو حرام چیزیں ان سے بچیے۔ حرام جسے اللہ نہ خوش ہوتا ہے، یہ اللہ نے ایک متعین کر دی چیزیں، چند چیزیں ہیں جن سے منع کرنے۔ نیکی کی چیزیں بہت زیادہ ہیں، جن سے منع کیا گیا وہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، وہ آپ گن سکتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں جن سے بچنا ہے ہر حال میں۔ جب بچ جاؤ گے تو یہ ساری زندگی نیکیوں کی زندگی ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا تمہیں دنیا میں بھی اجر دے گا اور آخرت بھی تمہارے لیے نجات ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نیک عمل کر دیں وہ ہمیں انہیں جنت میں، کہ ان الابرار فی جنات النعیم کہا گیا ہے، اور جو فجار ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے جہنم کہا گیا ہے۔ تو نیکی جو ہے اس کا بڑا وسیع تصور ہے۔ ہمیں ہر خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں، جب بچہ مکلف ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کی زندگی اس کی شعور کی زندگی ہے، نہیں ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے، اس کے والدین اسے، جب وہ عقل اور بالغ ہو گیا اس کی شعوری زندگی شروع ہو گئی، وہ اب مکلف ہو گیا۔ اب وہ شریعت کے مطابق جو اللہ نے اسے تعلیمات دی ہیں، جو دین سیکھے، دوسروں کو سکھائے اور علم حاصل کرے، دین پر چلے اور دوسروں کو چلائے۔ اس کے بعد پھر عملی زندگی کے اندر جس فیلڈ کے اندر بھی ہے، اگر وہ اللہ کا رسول اس سے راضی ہے تو وہ اپنی محنت کرے، آگے بڑھے، اور پھر دوسروں کا حق ادا کرتا رہے۔ اس طرح وہ زندگی گزار لے گا تو اس کی زندگی ایک کامیاب کی زندگی ہے۔ فقط فاز فوزا عظیمہ، اور وہ بڑی کامیاب زندگی ہے، سبحان اللہ، اور اسی پر اس کی نجات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو، بڑی سیر حاصل گفتگو، بڑی بامعنی گفتگو آپ نے کی، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پروگرام نور بصیرت بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا ذاتی ایک خیال اور اس نیت سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بغیر کسی ذاتی منفعت کے جب بھی ہم نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے لبیک کہتے ہوئے پروگرام کو سب سے زیادہ فوقیت دی۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج کا جو موضوع تھا حیات بعد الممات، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے، اگر آپ غور کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جو آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن کے بارے میں قرآن میں کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں نہایت اچھے اچھے گھرانوں کے جو چشم و چراغ تھے، اسلام لانے کے بعد جو انہوں نے فقر و فاقہ اور جہاد میں قتال اور اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ کیوں انہوں نے یہ تمام قربانیاں کی؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں پہنچے، اللہ کا نام جو ہے وہ ہر جگہ پہ جائے، اسلام ہر جگہ پہ نافذ ہو۔ یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے جہاں پہ ہمارے عقیدے کے حوالے سے وہاں ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم اگر کسی بھی شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے ہماری زندگی کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے نام کو ہر جگہ پہ پہنچانا ہے، اسلام کی تعلیمات کو عملی طور پہ نافذ کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ سنے سنائے اسلام کی بجائے آپ کو خود قرآن مجید کو بامعنی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، جس کو ہم سیرت مبارکہ کہتے ہیں، آپ کو ایک ایک واقعے کو پڑھنا ہوگا، تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام حقیقت میں کیا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہم پہ ہے اسلام کے حصول کے حوالے سے، اس علم کو حاصل کرنے کے حوالے سے، اس دنیا میں رہنے کے حوالے سے۔ اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے نیک سیرت اولاد کی بات کی، لوگ آج بھی بچوں کو ان کے والدین کے حوالے سے یاد کرتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے، انتہائی دیندار اور نیک شخص ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو محسوس کیجئے اور آگے بھی اس پیغام کو پھیلائیے۔ پروگرام کے آخر میں محمد جواد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔